بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اسلام اور ہم میں خوش آمدید۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کچھ نئی معلومات کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ۔ آپ کے بارے میں ہم سوال جواب کریں گے۔ ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے مہمان ہمارے سامنے ہیں۔ میری دائیں جانب بیٹھے ہیں جناب محمد یونس مصطفی صاحب اور میری بائیں جانب بیٹھے ہیں جناب محمد فیضان قادری صاحب۔ تو پہلا سوال ہم جناب محمد یونس مصطفی صاحب سے کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں جناب حضور سیدی مرشدی بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی حالات زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور کس سن میں پیدا ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا فرید الدین علیہ رحمہ آپ جو ہے وہ 571 ہجری یا 569 ہجری دو قول ملتے ہیں، ایک 571 ہجری کا ہے اور ایک 569 ہجری کا ہے۔ آپ علیہ رحمہ بمطابق 1175 عیسوی میں پیدا ہوئے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے قصبہ کھتوال میں۔ آپ علیہ رحمہ کے والد ماجد کا نام حضرت شیخ جمال الدین سلیمان علیہ رحمہ ہے، جو کہ نہایت سکہ بند عالم دین اور صوفی باصفات تھے۔ آپ علیہ رحمہ کی والدہ ماجدہ جو کہ نہایت ہی صالحہ خاتون تھیں، اور آپ علیہ رحمہ کی والدہ ماجدہ کا نام جو ہے وہ حضرت بی بی کرسم خاتون علیہ رحمہ ہے۔ آپ علیہ رحمہ کے والد ماجد کا وصال ہونے کے بعد آپ کی تربیت کا انتظام و اہتمام آپ کی والدہ ماجدہ نے کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ رحمہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ مدینۃ الاولیاء مرکز میں تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ نے علوم مروجہ پر عبور حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ رحمہ جو ہے دوران طالب علمی میں آپ نے حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ کی بیعت کی، اور تحصیل علم دین کے بعد آپ علیہ رحمہ کو خلافت سے نواز دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان کیا آپ علیہ رحمہ کی جو وفات ہے وہ 5 محرم الحرام بمطابق 17 اکتوبر 1265 عیسوی میں ہوئی۔ آپ علیہ رحمہ کا مزار مبارک جو ہے وہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے فیمس سٹی پاک پتن شریف میں موجود ہے، اور لوگوں کی زیارت گاہ کے لیے جو ہے وہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں سے فیض پا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، یونس بھائی نے ہمیں بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی زندگی کے بارے میں کچھ اہم معلومات دی جس سے ہم پہلے آگاہ نہ تھے، اور آپ نے جن کے ہاتھ پہ بیعت کی ان کا نام بھی بتایا، آپ کے پیر و مرشد کون تھے یہ بتایا۔ اور اگر آپ کے پیر و مرشد کی بات کریں، آپ نے تو ولایت کے اندر رتبہ پایا ہی ہے۔ اگر آپ کے پیر صاحب کی بات کریں تو وہ بھی کمال ہستی تھی۔ آپ کے بارے میں ایک قول معروف ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حضور 2 بندے آتے ہیں، وہ سلام عرض کرتے ہیں تو جناب بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ 2 مرتبہ جواب دیتے ہیں، تو جو پاس حضرات تھے وہ کہتے ہیں کہ یا شیخ سمجھ نہیں آئی، آج تک ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ سلام ایک ہو جواب 2 ہو، آج ایسا کیوں ہوا؟ کہا جاؤ بندوں کو بلا کے لاؤ۔ جب بندوں کو بلایا گیا نا تو پوچھا کہ آج سلام تو ایک تھا تو شیخ نے جواب 2 کیوں دیے ہیں؟ بندے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو پہلی مرتبہ ان سے مل رہے ہیں۔ تو آپ جلال کے اندر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بندو تم بھول گئے ہو، مگر میں نہیں بھولا، میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا، تم آئے تھے، سلام عرض کیا تھا، میں سن رہا تھا، جواب نہیں دے سکا۔ ایک اس سلام کا جواب ہے، ایک ابکے کا جواب ہے۔ یہ ہے جناب بختیار کاکی علیہ رحمہ جن کے ہاتھ پہ جناب فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نے بیعت کی تھی۔ یہ تو شان ان کے پیر و مرشد کی ہے، تو ان کی صدقے سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے آپ نے بھی بڑی شان کمائی ہے۔ تو فیضان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کرامت کسے کہتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے کہ کرامت کو نہیں مانتا تو اس پہ کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کرامت ایک ایسا خرق عادت اور خلاف عقل کام ہے جو کسی ولی سے ظاہر ہو اور اس سے تحدی یعنی کوئی چیلنج مقصود نہ ہو۔ مثال کے طور پر عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کوئی انسان پانی کے اوپر بغیر کسی ذرائع کے چلے۔ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ بندہ کسی مردے کو زندہ کرے۔ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ انسان اپنے وقت میں رہ کر متعدد مقامات پر ایک ہی وقت میں جائے۔
عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ انسان بغیر کسی ذرائع کے ہوا کے اندر پرواز کر سکے، عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو اطاعت الہی کا پابند کر لے اور گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، گناہوں سے بچتا رہے اور معرفت الہی کے ساتھ قرب خداوندی میں جناب وہ خاص ہو جائے، رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر جائے، اس شخص کے لیے پانی پہ چلنا بھی دشوار نہیں ہوگا، مردوں کو زندہ کرنا بھی دشوار نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ کا خاص قرب ان لوگوں پر ہوتا ہے۔ ایسے ہی رب تعالیٰ جتنے تمام امور جو ان سے ہے خلاف عقل امور جو ہیں، رب تعالیٰ ان کو زیر اثر کر دیتا ہے، بندہ ارادہ کرتا ہے اور اس سے کام سرزد ہو جاتا ہے۔ آئیے قرآن کی طرف، قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جناب زکریا علیہ السلام جب بھی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ جہاں عبادت کیا کرتی تھی جس حجرے کے اندر، آپ جب اس حجرے کے باہر سے گزرا کرتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بے موسمی پھل پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں قالت، فرماتی ہے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اب دیکھیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ نبیاں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے حجرے کے اندر مثال کے طور پہ جو گرمیوں والے پھل ہیں وہ سردیوں کے اندر، اور جو سردیوں والے پھل ہیں وہ گرمیوں کے اندر، بے موسمی پھل آپ کے حجرے کے اندر آ رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے ان کرامات کا جواز اور ان سے خلاف عقل کام سرزد ہونا، ان سے یہ کام ظاہر ہونا، یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ اولیاء اللہ سے، اللہ کے نیک لوگوں سے خلاف عقل کام، یعنی جس چیز کو عقل ایکسیپٹ نہیں کرتی، نہیں مانتی کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے فرمایا کہ تفسیر خازن کے اندر جناب کہ یہ جو معاملات ہیں جو جس بات کو عقل نہیں مانتی وہ بھی اللہ کے نیک بندوں سے سرزد ہو سکتے ہیں۔ اور رہ گئی بات جو لوگ اللہ کے نیک ولیوں کی کرامات کا انکار کرتے ہیں تو ان کے بارے میں جناب یہی حکم ہے، ایسا بندہ گمراہ ہے، بد عقیدہ ہے اور خارج اہل سنت ہے، اہل سنت کے ساتھ اس بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماشاء اللہ فیضان بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمیں کرامت کے بارے میں آگاہ کیا کہ کرامت ہے کیا چیز، اور اگر اس کا انکار کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ بلکہ آپ نے تو قرآن پاک سے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ اولیاء اللہ سے سرزد ہوتی ہیں۔ اور میں اس کے ضمن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کئی اولیاء اللہ جو بیٹھے ہیں یا اللہ کے نیک بندے جو گزر گئے ہیں ان سے کرامت کوئی سرزد نہیں ہوئی، تو ایسا نہیں ہے کہ کسی اللہ کے بندے سے کوئی کرامت سرزد نہ ہو تو اس کو اللہ کا ولی نہ ماننے۔ اب ہر ولی سے کرامت سرزد ہونا یہ لازمی نہیں ہے، بالکل، یعنی کہ جو اللہ کا بندہ ہے، ولایت کے درجے پہ فائز ہے، اس سے کرامت سرزد ہونا لازمی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کرامت اس سے سرزد نہیں ہو رہی ہے مگر وہ اللہ کا ولی ہے۔ رب تعالیٰ کے ہاں اس کا خاص مقام اور مرتبہ ہے نا جی جناب؟ بے شک، ایسے بالکل۔ تو یونس بھائی ہمیں یہ بتلائیں کہ جناب حضرت سیدنا فرید الدین علیہ رحمہ کی زبان کی تاثیر کیسی تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتلا دیجئے گا کہ آپ گنج شکر علیہ رحمہ، یہ جو آپ کو لقب ملا یہ کس طرح آپ کو ملا اور کس طرح اس سے معروف ہوئے؟ دیکھیے، آپ نے ایک سوال کے اندر دو سوال کر دی۔ پہلا، آپ نے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ کی زبان کی تاثیر کے حوالے سے کیا۔ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ علیہ رحمہ جو ہے اپنی بیٹھک لگائے ہوئے تھے، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے بابا جی میری کئی بیٹیاں ہیں، کئی لڑکیاں ہیں، میں نے ان کی شادی کرنا ہے لیکن ان کے اخراجات میرے بس کی بات نہیں ہے، ان کے اخراجات اٹھانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ غریب تھا؟ جی، غریب الحال تھا۔ تو کہا ان کے اخراجات اٹھانا میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ کوئی دعا فرما دیں یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں اس پہ عمل کر کے جو ہے ان کے اخراجات برداشت کر لوں۔ تو آپ علیہ رحمہ بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھ ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس پہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کی۔ اللہ اللہ۔ اب جو ہی سورۃ اخلاص پڑھ کے دم کرتے ہیں تو وہ مٹی کا ڈھیلا نہیں رہتا بلکہ وہ سونا بن جاتا۔ اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اور آپ علیہ رحمہ آپ اس سے فرماتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ اور بیچ کر اپنی بیٹیوں کا جہیز خریدو اور ان کی شادی کر دو۔ سبحان اللہ۔ اب اس شخص کے دل میں یہی رس پیدا ہو گیا، یہی لالچ پیدا ہو گئی، دیکھو یار گیا تھا دعا لینے
لیکن آج سونا بنانے کا وظیفہ ہاتھ آ گیا. اللہ. چلو کیوں نہ گھر جاؤں اور جا کے جو ہے سونا ہی بناتا رہوں, یعنی کہ مٹی پکڑوں اور سونا سونا بناتا رہوں. اب وہ گھر جاتا ہے اور مٹی کے ڈھیر اکٹھے کرنے لگ جاتا ہے, مٹی کا ڈھیر لگا دیتا ہے اور اس پہ سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیتا ہے. پڑھ کے تھک جاتا ہے, تھک ہار کے نا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا جب, تو اپنے ایک دوست کے ہاں جاتا ہے اور اسے یہ سارا ماجرا بیان کرتا ہے کہ بھائی یہ بات اس طرح ہے اور اس طرح ہوئی ہے. تو اس کا دوست بھی بڑا عقل مند تھا, بڑا دانا تھا, کہنے لگا ارے بھائی بڑے بے وقوف ہو, سورہ اخلاص وہی ہے, سورہ اخلاص وہی ہے, لیکن بابا فرید کی زبان کہاں سے. اللہ. تو یہ تھی ان کے زبان کی تاثیر. یعنی ہم اپنی زبان سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان کے اندر وہ تاثیر وہ لہجہ ہے, نہیں صاحب, وہ تحصیل وہ لہجہ ہماری زبان کے اندر نہیں ہے. یعنی کہ جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے پھر جو اس کی زبان سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر اور دیتا یہ ہے. ایسے ہی نہیں ملتی. اور یہ جو ہے انہوں نے اپنی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں بولا, اللہ سبحان کبھی کسی کی غیبت نہیں کھائی, سبحان اللہ, چغلی نہیں کھائی. سبحان اللہ. تو اسی وجہ سے ان کو یہ جو ہے رتبہ ملا اور یہ مقام ملا. یونس بھائی اس پہ مجھے بات یاد آ رہی ہے جی. کہ کسی مدرسہ میں پانی کھا رہا تھا, استاذ نے بچوں کی ڈیوٹی لگائی کہ فلاں ٹیلے سے جو ہے نا پانی بھر کے لانا ہے, وہاں کا پانی میٹھا ہے. وہ جاتے ہیں, مٹکے اٹھاتے ہیں, جاتے ہیں, روزانہ لے کے آتے ہیں. ایک دن جو ہے نا بابا جی سے ملاقات ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے مدرسے کا تو پانی کھارا ہے, کڑوا ہے, تو ہم میٹھا پانی لینے جا رہے ہیں. تو کہتے آج پانی جو ہے نا ہم یہاں پہ میٹھا کرتے ہیں, پانی بھرو. کہتے نہیں ہمیں استاذ ماریں گے. کہا میں کہہ رہا ہوں آپ پانی یہاں سے بھرو, میٹھا پانی آئے گا. انہوں نے پانی بھرا, الحمد شریف پڑھی اور پھونک ماری, پانی میٹھا ہو گیا. اب جاتے ہیں, استاذ صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا آج بڑی جلدی آئے ہو, خیر ہے؟ کہا فلاں جو ہے نا جگہ پہ ہمیں بابا جی ملے تھے, سورۃ فاتحہ پڑھی ہے, پھونک ماری ہے, پانی میٹھا ہو گیا. کہتے پھر وہ تو بابا تھا, ہم تو بڑے قاری ہیں, ہم بھی پھونک مارتے ہیں. وہ پڑھ کے شام ہو جاتی ہے, پھونک مارتے رہتے ہیں, پانی کھارے کا کھارا رہتا ہے, میٹھا نہیں ہوتا. تو پھر آپ نے جس طرح کہا کہ عقل مند نے کہا تھا کہ زبان بھی فرید والی ہونی چاہیے, بالکل ایسے. تو حالانکہ انہوں نے پڑھی تو سورۃ فاتحہ تھی, جی انہوں نے بھی فاتحہ پڑھی تھی قاری صاحب نے, مگر نکلی جب رب کے یار کی زبان سے تھی تو پانی میٹھا ہو گیا. بالکل ایسے. اب آپ اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو گنج شکر کیوں کہا جاتا ہے, گنج شکر پکارنے کی وجہ کیا ہے. بیسیکلی جو اس کی روایات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. جو مین 3 جو ہے اس کے اندر روایات ملتی ہیں ان میں سے 2 میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی, اس بات کو محقق ڈاکٹر عابد نظامی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بات تاریخ فرشتہ کے اندر مرقوم ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو بچپن میں ہی پکا نمازی بنانے کے لیے آپ کی جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیا کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ بیٹا جو لوگ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں نا, جو لوگ نماز پڑھا کرتے ہیں اللہ ان کو شکر عطا فرماتا ہے. اب بیٹے نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور وہ روزانہ چپکے سے جائے نماز کے نیچے جو ہے وہ شکر کی پڑیاں رکھ دیا کرتی. اس طرح کام چلتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئی. جب انہیں بعد میں خیال آیا تو پوچھا بیٹا مسعود کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو بیٹے مسعود نے ادباً سر جھکائے جواب دیا ہاں امی جان نماز پڑھ لی ہے اور شکر بھی کھا لی ہے. لیکن جو ساتھ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ نے جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. کہا امی جان آج جو شکر میں نے کھائی ہے اس کا جو لطف ہے, اس کے اندر جو لطف میں نے آج پایا, یعنی جو شیریں اور مٹھاس مجھے آج محسوس ہوئی ہے وہ میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی. اللہ. تو اس وجہ سے آپ علیہ رحمہ کی والدہ ماجدہ پریشان ہوئی, لیکن انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اس کی مدد فرمائی ہے. اس کے بعد آپ علیہ رحمہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو گنج شکر کے نام سے پکارنا شروع کر دیا. ایک وجہ تو یہ بنی, اور دوسری وجہ یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں کہ آپ علیہ رحمہ ایک مرتبہ 80 فاقے کاٹ چکے. ایک کتاب کے اندر آتا ہے کہ آپ 40 فاقے کاٹ چکے. جو میں نے پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آپ 80 فاقے کاٹ چکے تھے. نفس بھوکا تھا, الجو یعنی ہائے بھوک پکار رہا تھا. تو اسی نفس کو بہلانے کے لیے آپ علیہ رحمہ نے
کچھ سنگریزے یعنی کچھ کنکریاں لیں اور منہ میں ڈالیں. اب جو ہی وہ کنکریاں منہ میں ڈالتے ہیں اب وہ کنکریاں نہیں رہتی ہیں, وہ سنگریزے نہیں رہتے, بلکہ جو ہی منہ میں ڈالتے ہیں وہ شکر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے بھی آپ علیہ رحمہ کو لوگوں نے گنج شکر کے نام سے پکارنا شروع کر دیا. یہ جو دو روایات رکھی ہیں اور یہ معتبر کتب کے اندر بھی موجود ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ علیہ رحمہ کو گنج شکر کے نام سے پکارا جانا ہے. ماشاء اللہ, آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے ہمیں آپ کے گنج شکر کہنے کی وجہ بتائی, آپ کس طرح معروف ہوئے گنج شکر کے لقب سے, اور آپ کی زبان کی تاثیر و مٹھاس کیسی تھی یہ بھی آپ نے بتایا. اور فیضان بھائی, آپ اس بات پہ روشنی ڈالیے کہ حق فرید یا فرید یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے یہ کیسا ہے, لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جی, حضرت تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی, حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا نا عرس شریف آیا تو حضرت صاحب نے ارادہ فرمایا کہ چلیں آج بابا جی کے عرس پر چلتے ہیں. عرس پر تشریف لے گئے, مریدین کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی. اچھا, جب وہاں پہنچ کے نا تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ کسی شخص نے نعرہ لگایا, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید. وہاں کسی شخص نے نعرہ لگایا تو انہی مجمع میں ایک شخص نے اٹھ کے سوال کیا بابا جی سے, حضرت تاجدار گولڑا سے سوال کیا کہ بابا جی یہ کیا ماجرا ہے, بڑی عجیب بات ہے, بڑے تعجب کی بات ہے, ہم تو اللہ کے ولی کے مزار پر آیا, یہاں پہ تو اللہ کا نعرہ لگنا چاہیے, یہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہونی چاہیے, یہاں پہ تو کام ہی الٹا ہو رہا ہے, یہاں پہ تو حق فرید یا فرید, سارے حق فرید یا فرید کری جا رہے ہیں, یہاں پہ تو حق اللہ یا اللہ حق اللہ یا اللہ کی صدائیں آنی چاہیے, یہ کیا معاملہ ہے؟ بابا جی نے فرمایا, او بندیا, او اللہ کے بندے پریشان نہ ہو, اور پریشان نہ ہو, سوال نہ کر, کیونکہ یہ خود حق فرید یا فرید نہیں بلکہ رب تعالی ان کی زبانوں سے حق فرید یا فرید نکلوا رہا ہے. اور پھر آپ نے ساتھ اس کی دلیل بھی دی. دیکھو شریعت کے بہت بڑے عالم تھے یہ جو بات کہی نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں سے حق فرید یا فرید نکلوا رہا ہے, اس بات کی دلیل دی کہ رب تعالیٰ کیوں نکلوا رہا ہے, دلیل دی, فرمایا قرآن پڑھ. قرآن میں رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ. تو اس سے مطلب یہ نکلا کہ فرید جب تک دنیا کے اندر موجود تھے وہ حق اللہ یا اللہ حق اللہ یا اللہ کروایا کرتے تھے, اور فرید جب دنیا سے پردہ کر گئے تو مالک تعالیٰ جو سے حق فرید یا فرید قیامت تک کرواتا رہے گا. یہ معاملات ہے. اور اسی طرح ان بزرگوں کی مقبولیت رب تعالیٰ نے زمین میں رکھ دی ہے, انہوں نے ساری زندگی رب تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزاری ہے, ان کی پیروی کی ہے. اب ان کا فیض ان کو یہ مل رہا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ جو ان سے حق فرید یا فرید کہتے رہیں گے. ماشاء اللہ, آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے ہمیں حق فرید یا فرید کہنے کی وجہ بتائی, اور ماشاء اللہ قرآن پاک سے دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. یعنی کہ رب تعالیٰ ذکر اس طرح کرتا ہے کہ رب اپنے بندوں کے ذمہ لگا دیتا ہے کہ یہ بندہ میرا ذکر کر رہا ہے, بندو تمہارا کام ہے کہ تم اس کا ذکر کرو. بالکل ایسے کیا کہنے. تو یہ تھا ہمارا پروگرام جو کہ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کے حالات کے بارے میں اور آپ کی زندگی کے بارے میں تھا. اگر آپ کی اخلاقیات اور آداب کے بارے میں بتاؤں تو آپ اتنے مؤدب تھے کہ جب حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں آپ حاضری کے لیے آتے تھے نا تو دور کسی ٹبے کے اوپر بیٹھ کے دعا مانگا کرتے تھے. کسی نے عرض کی یا شیخ آپ دربار پہ کیوں نہیں جاتے, تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اتنا قابل نہیں ہوں کہ حضور داتا صاحب کی چوکھٹ پہ جاؤں, یعنی کہ میں گناہ گار ہوں. یہ ان کی عاجزی اور انکساری ہے. کیا بات ہے, یہ ادب کی ہے. یعنی کہ ہمیں بھی اگر ہم جاتے ہیں نا مزارات پہ تو ہمیں جو ہے نا مہذب طریقے سے جانا چاہیے اور عاجزی کے ساتھ جانا چاہیے. یہ جو ہم تکبر اور غرور ہے اس کو مزارات سے, بلکہ ہمیں تو اس کو زندگی سے باہر نکالنا چاہیے. بالکل ایسی. آج کا ہمارا پروگرام اس بات پہ ختم ہوتا ہے, اور اگر کسی بھائی کو کسی متعلق کوئی سوال ہو وہ کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتا ہے. والسلام.